وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. کتابیں اپنی اپنی کھول لیجئے، اور وہ بیان کیا ہے؟ دجال کا بیان. صفحہ نمبر 22، نیچے جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے وہاں سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجال کا بیان. دجال کا یہ لفظ جو ہے فعال کے وزن پر ہے، مبالغہ کے ساتھ ہے، کہ یعنی کہ بہت زیادہ دھوکہ دھڑی کرنے والا، بہت زیادہ مکر و فریب سے کام لینے والا. دجلے سے بنا ہے دجال. دجال کی صفت اور اس کے کرتب. ہندی کا جو لفظ ہے کرتب، وہی ہے کرتب. دجال کانا ہوگا. سب سے اس کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ انسان ہو یا کوئی چیز ہو، اس کے اندر جو اچھائی یا برائی ہو اس کو صفت کہتے ہیں. صفت کا ایک معنی صرف اچھائی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ نہیں مراد ہے. جب کہا جائے اللہ کی صفتوں کا بیان تو وہاں صرف وہ مراد ہے اچھائی، کیونکہ اللہ کی صفتیں بھی اچھی ہیں اور اللہ کی ذات تو اچھی ہے ہی. ذات اور صفات دونوں ہی اچھی ہیں، وہاں تو بری کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے انبیاء کرام کی شان میں جب کہا جائے صفات انبیاء تو وہاں بھی صرف اچھائی ہی اچھائی ہے. ہاں، انسانوں کی دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اچھائی بھی برائی بھی. تو اس میں نہ کوئی اچھائی ہے نہ کوئی برائی ہے. تو انسان کی اس طرح کی صفتیں ہوتی ہیں، چیزوں کی بھی ہوتی ہیں. صفت کو سمجھ لیجئے، جیسے کہ قلم ہے تو لال قلم، تو قلم کا لال ہونا یہ اس کی صفت ہے. مضبوط دیوار، تو دیوار موصوف ہے اور مضبوط ہونا یہ اس کی صفت ہے. یعنی جس کی صفت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف، اور جو بیان کیا جائے اسے کہتے ہیں صفت. تیز روشنی، تو روشنی موصوف اور تیز ہونا اس کا صفت. تو دجال کی یہ صفت ہے کہ وہ کانا ہوگا، یعنی ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. دنیا میں عجیب و غریب چیزیں تو دکھائے گا، لیکن خود وہ اپنی دو آنکھ نہیں بنا سکے گا. کانا ہی رہے گا، اپنے کانے پن کو دور نہیں کر پائے گا، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. ایمان والے جان جائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ خدا کی ذات جسم سے پاک ہے، بے عیب ہے، اور یہ جسم بھی رکھتا ہے، عیبدار بھی ہے. پر کہ مومن جو ہوں گے، ایمان والے جان جائیں گے یہ جھوٹا ہے، اور اللہ تعالی ایمان کی دولت سے، ایمان کی دولت کے سبب ایمان والوں کی آنکھوں میں وہ نور عطا فرمائے گا کہ جس سے دجال کی پیشانی پر، ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کاف فا را، اردو کے حساب سے کاف فے رے. تو یہ لفظی معنی لکھا ہوا ہے، اس کو کفر بھی اس کا مفہوم نکلتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ کافر ہے، مومن ہی نہیں ہے. اور اس لفظ کاف فا را کو کاف فے رے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا، اس کا مطلب ہوا کافر. اس کو ہر مسلمان پڑھے گا کیونکہ مسلمان ہی کو نظر آئے گا، کافر کو یہ لکھا ہوا دکھائی ہی نہ دے گا. تو جب مومن اور کافر کی نگاہ میں فرق ہے تو پھر نبی اور امتی کی نگاہ میں کیوں نہ فرق ہو؟ جب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی چیز مومن کو نظر آئے کافر کو نہیں، تو پھر اس پر کیوں انکار کیا جاتا ہے کہ نبی جو چیز
دیکھ سکتے ہیں، انسان عام انسان نہیں دیکھ سکتے، اس پر لوگ جھگڑنے لگتے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اسی رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا تو عالم یہ ہے کہ وہ عالم کی تمام چیزوں کو ایسے ہی مشاہدہ فرماتے ہیں، بلکہ تمام عالم کو جیسے انسان اپنی ہتھیلی کو جب چاہا جدھر سے چاہا دیکھ لیا، یہ تمام عالم حضور کے پیش نظر۔ اور حضور کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کا دانہ، اور مسلسل دیکھتا ہوں۔ آپ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کہ میں نے اللہ کے ملکوں کو، تمام ملکوں کو دیکھ لیا، مشاہدہ کر، نظر تو الى بلاد اللہ جمعا، کیسے کخردلۃ رائی کے دانے کی طرح۔ پھر آگے فرماتے علی حکم اتصالی، اور یہ دیکھنا تسلسل کے ساتھ ہے، مسلسل ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک بار دیکھا، اتصال ہے اس دیکھنے میں۔ تو اب دیکھیے مومن اور کافر کی نگاہ کا فرق، کہ مومن کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہے، اس سے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کافر ہے، اور کافر جو ہوگا اسے دکھائی نہ دے گا، یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں 40 ڈیز میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ گشت کرے گا مطلب چکر لگائے گا، پھرے گا۔ اور حرمین یہ حرم کی تسنیہ ہے، حرمین شریفین جب ملا کر کہتے ہیں، ایسے حرم شریف مکہ کو بھی، مکہ معظمہ کو بھی کہتے ہیں اور مدینہ منورہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب ملا کر کے کہیں حرمین شریفین تو مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں ایک ساتھ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں بزرگوں کے نام پاک کو ملا کر یوں کہتے ہیں حسنین کریمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک ساتھ ایک لفظ میں بولنا ہو تو شیخین کریمین بولتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں فقہاء کرام کتاب میں تو صاحبین کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے حرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ شریف کے علاوہ، مکہ مدینہ شریف کے سوا تمام روئے زمین یعنی ساری دنیا کا وہ گشت کرے گا، مکہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر۔ اس 40 دن کا معاملہ کیا ہوگا؟ سب کے سب 24 گھنٹے کے ہوں گے؟ نہیں، فرمایا گیا کہ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، یعنی 365 دن میں جو گھنٹے ہیں، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن جو ہے کہ پھر وہ 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا کہ وہ جو 40 دن ہے اس کے شروع کے 3 دن کیسے ہو جائیں گے؟ 1 سال، 1 ماہ، 1 ہفتہ، پھر اس کے بعد باقی دن نارمل رہیں گے، نارمل منٹ اور سیکنڈ کا اس میں حساب کتاب رہے گا۔ اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا۔ فتنہ کا ایک معنی آزمائش بھی آتا ہے، اور فتنہ کا ایک معنی پریشانی بھی۔ تو اس کا یہ فتنہ لوگوں کو پریشان کرنا اور آزمائش میں ڈالنا بڑا سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، ایک باغ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا اور ایک آگ بھی، جس کا نام وہ کیا رکھے گا؟ جنت و دوزخ۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت اور جہنم کا معاملہ الٹا ہوگا۔ اللہ کے یہاں جو جنت ہے وہ آرام کی جگہ ہے،
اور جہنم تکلیف کی جگہ ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے کہ جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا مانے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور بھی اس کا فتنہ ہوگا، مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا، جو کھنڈر ہے ویرانہ، تو وہاں جائے گا تو وہاں دفینے یعنی جو ہیرے جواہرات زمین میں دفن ہوتے ہیں، سنتے ہیں نا کبھی کبھی کہ ارے فلاں کے گھر میں جو ہے گگرا نکلا ہے، فلاں کے گھر میں جو ہے کہ خزانہ نکلا ہے، تو وہ سب کھنڈر والے مقامات میں زیادہ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے قلعے، ڈھہے ہوئے مکانات، آبادی۔ تو وہ جب وہاں جائے گا ویرانے میں، ویران علاقے میں، تو وہاں وہ وہاں کے دفینے جو نکلیں گے تو شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہاتھ ہو جائیں گے، یعنی اتنے اس کے ساتھ دفینے یعنی مدفون خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، شہد کی مکھیوں کا جیسے جھنڈ ہوتا ہے اس طریقے سے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل یعنی جھنڈ کے جھنڈ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، یعنی تماشے، جادو کی بنیاد پر عجیب و غریب چیزیں، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقع میں کچھ نہ ہوگا۔ واقع میں مطلب ریئل میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ریئل میں کچھ نہیں ہوگا؟ اس کی یہ ہے وجہ، اس لیے کہ اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا، لوگوں کو ہیرے جواہرات بہت کچھ دے گا وہ، لیکن جیسے ہی وہ کب تک ان کے ہاتھوں میں رہے گا چمکتا دمکتا، جب تک کہ وہ وہاں موجود ہوگا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے رفو چکر ہوگا وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تب لوگوں پر ظاہر ہوگا کہ یہ تو سب جادو تھا۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقع میں کچھ نہ ہوگا، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو مکہ اور مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ دیکھیے کتنا واضح لفظ میں حضور نے فرما دیا کہ جو فوج ہوگی وہ قوم یہود سے ہوگی، یہودیوں کی جماعت ہوگی، اسی لیے ان لوگوں کو اسی دجال کا انتظار ہے، اور ان لوگوں کے پادریوں نے، راہبوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کا آنے کا ٹائم ہو گیا، اس لیے یہ لوگ اسی کے انتظار میں۔ اور بعض نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تم 3rd ٹیمپل بناؤ گے فلسطین میں تب جا کر کے وہ مسیحا آئے گا، اس لیے یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مسجد اقصی کو شہید کر کے اس جگہ پر تیسرا ٹیمپل بنائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، یہی ملک شام پھر وہی سیریا، ملک شام کو جائے گا، اور یہ سیریا میں ابھی تو جو ہے کہ بہت سے ممالک کٹ کر ہو گئے، لبنان الگ ہے، فلسطین الگ ہے، اسرائیل الگ، یہ سب اس جو ہے کہ سب ملک شام اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ لوگ اسے دمشق کہتے ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے دال پہ زبر کہیں ہے ہی نہیں، دال میں زیر ہے اور میم کے اوپر زبر اور زیر دونوں درست ہے، یعنی دمشق اور دمشق۔ دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار، یعنی جو پورب کی طرف جو مینار ہے اس پر آپ آسمان سے نزول فرمائیں گے، اتریں گے۔ یہ وقت کون سا ہوگا؟ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، ابھی جماعت باقی ہوگی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی، مہدی کہنا ہے میم پہ زبر، بعض لوگ مہدی کہتے ہیں اور کچھ تو مہندی کہہ دیتے ہیں، جو مہندیاں عورتیں اپنے ہاتھوں میں لگاتی ہیں اس میں، اور اس میں دو فرق ہے لفظی اعتبار سے، میم میں زیر اور ہا کے بعد اس میں نون ہے، اور یہاں میم میں زبر اور ہا کے بعد نون نہیں، ڈائریکٹ دال ہے، مہدی۔ امام ہدایت یافتہ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ امامت فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں بزرگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس وقت پہچانیں گے ایک دوسرے کو، جبھی تو بات آئے گی کہ یہ ان کے حکم پر امامت کریں گے۔ اگر کوئی اپنے حاکم کو نہ پہچانے تو اس کے حکم کو کیسے مانے گا؟ تو یہ دونوں بزرگ آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان اور آشنائی ہوگی ان دونوں بزرگوں کے درمیان۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لے کر چھوڑیں گے منہ سے، یعنی سانس لی اور پھر اس کو باہر کیا منہ سے یا ناک سے، تو اس میں خوشبو ہوگی۔ ایمان والوں کو تو یہ خوشبو بڑی راحت افزا اور سکون بخش ہوگی، لیکن دجال اور اس کی فوج کے لیے یہ خوشبو جو ہے کہ بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ انہیں ایسی تکلیف ہوگی جیسے کہ گویا کہ اس کا بدن پگھلنے لگے گا۔ جس طریقے سے پانی میں اگر نمک کو ڈال دیا جائے تو نمک کیسے تھوڑی دیر میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ پگھلنے لگے گا، تو وہ جب پگھلے گا تو بھاگے گا اس تکلیف کے سبب۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو کہاں تک پھیلے گی؟ جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک خوشبو جائے گی۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے۔ نیزہ یہ تلوار سے چھوٹا اور چاقو سے بڑا ایک ہتھیار ہوتا ہے، دھاردار۔ آپ اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس نیزہ مارنے سے وہ واصل جہنم ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، اور یہ جو سرزمین ہوگی وہ فلسطین ہی کی سرزمین ہے جہاں پہ اسے قتل کریں گے، جیسا کہ حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بیت المقدس، ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے وہ PDF فائل میں دستیاب ہوئی ہے، آپ لوگ بھی اسے چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھے پرسنل میں کہیں گے، میں بھیج دوں گا، اگر سبھی کو ضرورت ہو تو گروپ ہی میں ڈال دوں گا۔ یہ تقریباً 300 صفحے پر کتاب ہے، اور جنہیں شوق ہو فلسطین کے بارے میں جاننے کا، دجال کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، پوری تاریخی پس منظر جو ہے اسے انہوں نے قریب 300 صفحات پر بیان کیا ہے۔ تو اس میں یہ ذکر ہے کہ جہاں پہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے وہ فلسطین ہی کی سرزمین ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کیا ہے؟ وہ شکل ہے جو پلس کی طرح نشان میں ہوتی ہے، جسے عیسائی اپنی گردن سے لگا کر کے رکھتے ہیں، گلے کے ہار میں لٹکا کر، اور ان کے چرچ میں جو ہے کہ اسی کے سامنے کینڈل موم بتی وغیرہ جلا کر یہ لوگ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں صلیب۔ یہ صلیب دراصل کیوں وہ لوگ پوجتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے، یہ عیسائیوں کا، کہ اسی طریقے کے لکڑی کے سانچہ کو بنا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر سولی دی گئی تھی، اور ہاتھ میں جو ہے کہ کیل ٹھوک کر کے انہیں مارا گیا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ہی وہ قتل
نہ ہی انہیں یہودیوں نے قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ ولیکن شبہ، ہاں انہوں نے جسے سولی دی اور قتل کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر ایک شخص کو اللہ نے کر دیا تھا، اسی کو سولی دی گئی، اسی کو قتل کیا گیا۔ بہرکیف آگے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جو عیسائیوں کا بہت متبرک صلیب ہوگا اسے توڑ دیں گے، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، خنزیر جتنے انہیں قتل کریں گے۔ جتنے یہودی ہیں، جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے، یعنی کچھ بہت سے تو مارے گئے ہوں گے اسی کے ساتھ، دجال کے ساتھ، اب یہ بہت سو کو تو دجال نے مارا ہوگا۔ دجال کی فوج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خاموشی کے ساتھ صرف جو ہے کہ تماشا دیکھا ہے، بلکہ جو اسے نہیں مانے گا ان میں سے بہتوں کو وہ لوگ قتل کریں گے، بہت سو کو زخمی کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہ وہ بہت سے یہودی عیسائی تو اس میں مارے جائیں گے، اور جو بچے ہوئے ہوں گے وہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے، جو یہ عبارت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، بلکہ یعنی آپ کی بات مان کر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک ہی دین ہوگا، وہ کون سا دین ہوگا؟ دین اسلام، اور مذہب ایک ہوگا، وہ مذہب کون سا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے۔ اب اس کے بعد اس طریقے سے دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، سانپ انہیں نہیں کاٹے گا، شیر بکری کے ساتھ چلے گا اور شیر بکری کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اور بکری کو بھی شیر سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، کیونکہ وہ 37 سال کی عمر میں غالباً آسمان پر اٹھا لیے گئے اور کنوارے تھے، لہٰذا آپ کی شادی ابھی باقی ہے، تو آپ کی شادی ہوگی، تو گویا کہ ابھی ایک خوش نصیب خاتون ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربت سے مشرف ہوگی، پھر اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک آپ دنیا میں رہیں گے، اور پھر وفات پا کر بعد وفات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضور کے روضہ مبارک کے اندر ایک قبر کی جگہ اب بھی باقی ہے، اور وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ تو آج کا یہ سبق آپ کا مکمل ہوا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔